الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام اور اس کے روزے کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کروں گا. محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا اسی مہینے سے ہوتا ہے. اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں 12 ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض. یہ اس دن سے جس دن اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ محترم ہے، واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے. وہ 4 مہینہ کون کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یوم النحر میں آپ نے فرمایا یہ محترم مہینہ منہا 4 حرم کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 4 مہینہ، 3 مہینہ تو مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینہ محترم مہینہ ہے. انبیاء سابقین کی شریعت میں بھی سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ ان کی شریعتوں میں بھی محترم ہوا کرتا تھا. اور ان 4 مہینوں کے اندر بھی قتل و قتال ممنوع تھا اور ناجائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کفار و مشرکین کے نزدیک بھی یہ مہینہ محترم تھا. ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا، ناجائز تھا. ان مہینوں کے اندر بھی قتل و قتال حرام اور ناجائز سمجھا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا منہا 4 حرم. ان میں سے 4 مہینہ محترم ہے. محترم کے 2 معنی ہیں. 2 معنی کے اعتبار سے محترم، ایک تو قتل و قتال ممنوع ناجائز اس لیے مہینہ محترم، اور دوسرا یہ مہینہ واجب الاحترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے. ان مہینوں کا احترام اور ادب کرنا لازمی ہے. اس اعتبار سے اس کو محترم کہا جاتا ہے. اور پہلا جو حکم ہے قتل و قتال کا، آپ سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کی شریعتوں میں قتل و قتال ناجائز تھا، مگر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گیا. دوسرا حکم ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے. تمام انبیاء سابقین کی شریعتیں اس پر متفق ہے. یہ 4 مہینے محترم مہینے جو ہیں، ان مہینوں میں آپ
ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ مرحمت فرماتے ہیں، ہر عبادت کا جو اجر ہے اور صلہ ہے زیادہ مرحمت فرماتے ہیں اور مہینوں کی بنسبت، اور ان چاروں مہینوں کے اندر گناہ کا، نافرمانیوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جو بھی ان مہینوں کے اندر، محترم مہینوں کے اندر کوئی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اور مہینوں کے اندر اسے عبادت کی توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں، اور جو ان مہینوں کے اندر، محترم مہینوں کے اندر گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اور مہینوں میں انہیں گناہ سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، یہ بھی محترم مہینہ ہے، یہ بھی قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کے، محرم الحرام کے کچھ تاریخی واقعات ہیں، کچھ ایسے تاریخی واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے دنیا کے اندر اتارا۔ آدم علیہ السلام اس غلطی کی وجہ سے در در بھٹکتے رہے، بالآخر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر اللہ سے توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا، ان کے الفاظ اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ یہ توبہ جس دن قبول ہوئی ہے وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا، اور یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بے کراں سے، مچھلی کی شکم سے نجات عطا فرمائی۔ وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نار نمرود سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمایا، وہ بھی محرم الحرام، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ کچھ ایسے تاریخی واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ محترم ناظرین، عاشورہ کے روزے کی فضیلت حدیثوں کے اندر کثرت سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی، اس کا حکم نازل ہوا، تو عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ، یہ نفلی روزہ ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یہ روزہ نفلی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی محرم الحرام کے روزے کی فضیلت سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے اہم روزہ محرم الحرام، اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ جو محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ رکھے تو اس کے لیے ہر دن دوسرے مہینے کے 30 دن کے برابر ہے، دوسرے مہینے کے 30 دن کے روزے کے برابر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کریں گے، گزشتہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی بھی اس امر کی خوشی میں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمایا، اس امر کی خوشی میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ نہیں رکھنا، 10 کو بھی رکھو، 10 سے پہلے ایک دن رکھنا، یا 10 سے پہلے ایک دن اگر نہ رکھ پائے تو 10 کے بعد ایک دن رکھنا، 11 تاریخ کو بھی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو یوم عاشوراء، اے لوگو عاشوراء کا روزہ رکھو، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا وخالف الیہود، اور یہودیوں کا بھی مخالفت کرو۔ ہم موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی بنسبت زیادہ حقدار ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس امر کی خوشی میں کہ فرعون سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمایا کہ ہم بھی زیادہ حقدار ہے یہودیوں سے، ہم روزہ رکھیں، مگر روزہ رکھیں تو یہودیوں کی مخالفت کریں، اگر وہ ایک دن رکھے تو ہمیں 2 دن رکھنا ہے، 9 کو 10 کو، یا 10 کو 11 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن، روزہ رکھنا مگر ایک دن پہلے بھی رکھنا اور ایک دن بعد میں رکھنا۔ نیز ایک دوسری حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ رکھو، اس کے فضائل بے حد ہے، تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب 10 محرم الحرام کو عاشوراء کے دن کی تعظیم یہودی بھی اور نصارہ بھی کرتے ہیں، لہذا اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی حیات نہ رہے، آپ نے ارادہ فرمایا، لہٰذا اب یہ حکم ہے کہ کوئی اگر محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیں تو 10 کے ساتھ 9 کو بھی رکھے، اگر 9 کو نہ رکھ پائے تو 10 11 کو بھی رکھے، تاکہ یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے مخالفت کا حکم فرمایا، تو محرم الحرام کا روزہ اس کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، رمضان کے بعد افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور اس کے 1 دن کے روزے اور مہینوں کے 30 دن کے روزے کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہوں کی معافی فرمائیں گے اللہ رب العزت، ان کے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہر شخص یہ کوشش کرے اگر کوئی محرم الحرام کا روزہ نہ رکھے تو عذاب بھی نہیں، نفلی روزہ ہے، اگر رکھے تو اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، بے حد نیکیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھیں گے بے حد۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کے اندر اپنے اہل و عیال جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے اس کے اندر فراخی کرے، کشادہ دل کے ساتھ طیب نفس کی خاطر ان پر خرچ کرے، اچھے سے اچھے کھلائے، اچھے سے اچھے پہنائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کھلاتے رہیں گے، اچھے سے اچھے، اچھا سے اچھا پہناتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برکات کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر، کتاب الصوم کے اندر، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، یہ حدیث مذکور ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، کشادہ دل کے ساتھ خرچ کرے، تنگی نہ کرے، بخل نہ کرے، اچھا سے اچھا کھلائے،
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ پورے سال وسعت فرمائیں گے، ان کے نان و نفقہ میں برکت عطا فرمائیں گے، پورے سال اچھے سے اچھے کھلاتے رہیں گے۔ یہ حدیث مشکات کے اندر بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 کے اندر مذکور ہے، اندر مذکور ہے، اور آگے یہ مرقوم ہے قال سفیان انا قد جربناہ فوجدناہ، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے ایسا ہی پایا۔ آپ سے یہ حدیث سنی، یہ حدیث جب ہماری کانوں تک پہنچی، میں نے اس کا تجربہ کیا، ہر سال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کی، تنگ دستی نہیں کی، اچھا سے اچھا کھلاتا رہا، تو میں نے اس کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، میں نے ہو بہو ویسے ہی پایا۔ اللہ نے ہر سال ہمیں اچھے سے اچھے کھلاتے رہے، ہمارے نان و نفقہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے۔ کہ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 کے اندر کتاب الصوم کے اندر مذکور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے اندر فرماتے ہیں قد جربتہ 40 عاما، میں نے اس کا تجربہ یہ 40 سال کیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال میں نے اس کا تجربہ کیا، تو فلم یختلف، میں نے اس کے خلاف نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے اندر خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا، وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، کشادگی دل کے ساتھ خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا، کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنا، طیب نفس کے خاطر خرچ کرنا۔ میں نے 40 سال میں نے اس کا تجربہ کیا، قد جربتہ 40 عاما، میں نے فلم یختلف، میں نے اس کے خلاف نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما چکے ہیں وہ ہونا ضروری ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو محترم ناظرین، الغرض محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ مہینہ افضل ہے، اہم ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان مہینوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کے روزے کی توفیق مرحمت فرمائے۔